صفحہ 602 24واں پارہ سورہ الزمر آیت نمبر 60 آیت نمبر 60 الحمد للہ الذی صدق وعدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء الذین هم خلاصة العرب العرباء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام معزز مکرم محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، جو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں اس مقام پہ اللہ عز و جل شانہ اما نوالہ نے دو قسم کے لوگوں کا انجام ذکر فرمایا ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ رب العزت نے دنیا میں امام الانبیاء، سرور کائنات، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت للعالمین کا دور اور زمانہ بھی نصیب فرمایا، اور پھر انہیں لا ریب بے عیب عظیم الشان کتاب قرآن مجید بھی عطا فرمائی۔ لیکن ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ انہوں نے نہ ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے فائدہ اٹھایا، اور نہ ہی انہوں نے قرآن مجید کی ہدایت اور نصیحت سے فائدہ اٹھایا، بلکہ وہ لوگ منکر رہے اور محروم رہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، کہ دنیا میں تو ایسے لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ یوں سمجھتے تھے کہ کون ہے وہ جو ہمارے اوپر اپنی مرضی چلائے اور اپنا حکم چلائے، بلکہ ہم ہی اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو چاہیں مذہب رکھیں، جو چاہیں عقیدہ رکھیں، جو چاہیں ہم کریں، ہم سے کون ہے پوچھنے والا۔ دنیا میں تو یہ کنڈیشن تھی، یہ حالت تھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں میں نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے، اور وہ دن ایسا ہے کہ جب قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، تو آواز آئے گی کہ ہلمو آ جاؤ، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ تو جیسے ہی یہ صدا، یہ ندا، یہ آواز جب بھی لوگوں کے کانوں میں پڑے گی
تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو کہے نہیں میں نہیں جاتا۔ بڑی عجیب بات ہے، دنیا میں تو مرضی ہوتی تھی، حتیٰ کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلائیں تو کچھ بد نصیب لوگ انکار کر دیتے تھے، اور اللہ کا کوئی نیک آدمی دعوت دیتا تو لوگ اپنی مرضی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج وہ دن ہے، آج وہ وقت ہے کہ آج کسی کی مرضی نہیں چلے گی، آج مرضی صرف اللہ کی چلے گی۔ اور جیسے ہی وہ حکم ملے گا کہ آؤ تو سب لوگ دوڑ رہے ہوں گے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی شہنشاہ کوئی بادشاہ، کوئی سلطان کوئی علامہ، کوئی وقت کا امام کوئی مفکر، کوئی محدث کوئی مورخ، کوئی مفسر کوئی مجدد، کوئی امیر کوئی غریب، سب لوگ جا رہے ہیں۔ اور وہ دن وہ ہوگا کہ اس دن اللہ رب العزت ظاہر کرے گا فرما بردار کی حالت کو بھی اور نافرمان کی حالت کو بھی۔ فرما بردار لوگ اما الذین ابیضت وجوہہم، کہ سبحان اللہ ان کے چہرے روشن ہوں گے، جو کامیاب ہوں گے، چاہے دنیا میں وہ رنگت کے لحاظ سے، کلر کے لحاظ سے وہ حبشی نسل سے بھی کیوں نہ تعلق رکھتے تھے، لیکن قیامت کے دن ان کے چہرے بھی سفید ہوں گے، روشن ہوں گے اور خوبصورت ہوں گے۔ دور سے لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ ماشاءاللہ یہ ہیں لوگ کامیاب۔ اور جو نافرمان ہوں گے اسودت وجوہہم، ان کی دو نشانیاں ہوں گی، معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو بچائے محفوظ رکھے۔ پہلی نشانی ان کی یہ ہوگی کہ ان کا چہرہ سیاہ ہوگا، اور دوسری نشانی ان کی یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں تیز نیلی ہوں گی۔ چہرہ سیاہ ہو اور آنکھوں کی ایسی رنگت ہو تو خوف آتا ہے۔ تو یہ حالت ہوگی، یہ شکل ہوگی، یہ صورت ہوگی نافرمان لوگوں کی۔ اور پھر اس میں کسی کی مرضی نہیں چلے گی، کوئی کہے نہیں جی نہیں مجھے ایسا نہ بناؤ، میں تو اس حالت کو پسند نہیں کرتا، نہ وہاں حکم تو اللہ کا چلے گا۔ اسی لیے رب کائنات نے سب سے پہلے ان لوگوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، قرآن مجید کی حقانیت کا انکار کیا، اپنی مرضی کے عقیدے بنائے، کفریہ اور شرکیہ عقائد اختیار کیے، اور پھر شرک کر کے اس کی نسبت بھی معاذ اللہ اللہ کی طرف کی کہ ہم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بادشاہو یہ ہم اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں اور اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے، معنی کرتے ہیں، دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان لوگوں کو الذین کذبوا علی اللہ، جنہوں نے شرک کرتے ہوئے اللہ پر جھوٹ بولا تھا۔ کرتے شرک تھے اور کہتے تھے بھائی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کی حالت وجوہہم مسودہ،
دنیا میں چاہے ان کے چہرے تو بڑے خوبصورت تھے، روشن ہوتے تھے، شرک کرنے والے لوگوں کے دنیا کے اندر چہرے بڑے روشن تھے، خوبصورت تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اب قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا۔ وجوہم مسودہ، چہرے ان کے سیاہ ہوں گے، چہرے ان کے کیا ہوں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، بچائے سیاہت سے۔ فرمایا الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، رب کائنات فرماتے ہیں کیا نہیں ہے جہنم ٹھکانہ للمتکبرین، ان لوگوں کا جو تکبر کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ تکبر۔ تو یہاں یہ بات سمجھیے کہ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی گاڑی بڑی قیمتی ہے، جس نے گھر جو ہے وہ تمام گھروں سے اونچا اور خوبصورت بنا رکھا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی فلاں آدمی متکبر ہو گیا ہے، تو یا اس کے پاس جو ہے نا پیسے مال زیادہ آ گیا، تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تکبر اس کو نہیں کہتے، یاد رکھنا۔ قیمتی گاڑی، خوبصورت گھر یا بہترین کپڑے، اس کو تکبر نہیں کہتے، یاد رکھنا۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر میں دو چیزیں ہیں، نمبر ایک حق کا انکار کرنا، اور اپنے سوا تمام لوگوں کو حقیر سمجھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں، یاد رہے گی بات۔ تکبر میں پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ حق کا انکار کرنا، اور اپنے سوا تمام لوگوں کو حقیر سمجھنا، گھٹیا نگاہ سے دیکھنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی نے کپڑے جو ہے وہ کمزور سے پہن رکھے ہیں، لیکن اس کی سوچ میں یہ دو چیزیں ہیں، تو وہ بھی متکبر ہے۔ اب سواری اس کے پاس نہیں ہے، اچھا گھر اس کے پاس نہیں ہے، بہترین قیمتی لباس اس کا نہیں ہے، لیکن اس کی سوچ میں کیا ہے؟ نہ وہ حق مانتا ہے، حق بات کو مانتا ہے، نہ وہ حق بات کو مانتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کی عزت کرتا ہے، بلکہ لوگوں کو گھٹیا اور حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے، تو ایسا آدمی متکبر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی پسند نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کیا ایسے لوگوں کا جو ہے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور پھر کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَيُنَجِّ اللَّهُ، اور نجات دے گا اللہ پاک جہنم سے ان لوگوں کو الَّذِينَ اتَّقَوْا، جو بچ گئے کفر و شرک سے، بِمَفَازَتِهِمْ، اپنی کامیابی کے ساتھ، لا یمسہم السوء، نہیں پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان کو غم ہوگا، نہ ہی ان کو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آدمی قبر سے نکلے گا، نیک آدمی، تو اس کے سامنے خوبصورت شکل آئے گی، سامنے اس کے خوبصورت، تو وہ آتے ہی اس انسان کو کہے گا کیا تو نے مجھے پہچانا؟ کیا تو نے مجھے پہچانا؟ تو یہ آدمی کہے گا نہیں، میں تجھے نہیں جانتا، میں نے تجھے نہیں پہچانا۔ تو وہ کہے گا میں انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ سبحان اللہ، کیا کہے گا وہ؟ میں تیرا نیک عمل ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، قربانی، تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات، ذکر و اذکار، استغفار، درود شریف پڑھنا،
قرآن مجید کی قرات اور تلاوت کرنا، نیکی کرنا، قربانی کرنا، یہ سب جو اعمال صالحہ ہے نا، وہ کہے گا انا عملک الصالحہ، میں تیرا نیک عمل ہوں، دنیا میں تیرے اوپر سوار رہا، وہ عمل کہے گا دنیا میں تیرے اوپر سوار رہا، اور آج وقت آ گیا ہے کہ تو آ میرے اوپر سوار ہو جا، اور یہ نیک عمل انسان کو لے جائے گا جنت تک۔ اور کہیں سے بھی اس کو گھبراہٹ آنا ہوگی نا، کوئی تکلیف بھی یا کوئی پریشانی، یہ گھبرانے لگے گا تو وہ نیک عمل اس کو تسلی دے گا، کہے گا لا فزع لا حزن، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا لا هم يحزنون، اور نہ ہی ان کو غم ہوگا۔ آپ کے پاس ترجمے میں لکھا ہوا ہے کیونکہ جنت میں کوئی غم نہیں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ توجہ فرمانا، میری طرف دیکھنا، اللہ تعالیٰ کا کیا خوبصورت انداز ہے، طریقہ ہے۔ رب کائنات نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، یہ لوگ قیامت کے دن اس لیے کامیاب ہوئے کہ سب سے پہلے انہوں نے میری توحید کو مانا۔ کس کو مانا؟ میری توحید کو مانا، میری وحدانیت کو مانا، اور میری بات کو مانا، میری اطاعت کی۔ اور اللہ نے سب سے پہلے اپنی توحید کی دلیل دیتے ہوئے فرمایا لوگو اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو۔ کیا مطلب؟ فرمایا لوگو جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، ہر چیز کا خالق اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، لوگو تمہیں بھی پیدا کرنے والا اللہ نے فرمایا میں ہوں، اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں انہیں بھی پیدا کرنے والا میں ہی ہوں، لہذا اعبدوا ربکم، لہذا میری عبادت کرو۔ رب کائنات نے فرمایا میرے سوا جب تمہارا کوئی اور خالق نہیں تو پھر مان لو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پھر میرے سوا تمہارا الہ اور معبود بھی کوئی نہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے خالق ہونے کو بیان کیا، فرمایا یہ لات منات عزا، لوگو اے مشرکین مکہ، کفار مکہ، جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کے سوا، یہ تمہارے خالق نہیں ہے۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف ایک، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ صفت خالقیت میں یہ لفظ یاد رکھنا، صفت خالقیت میں، خالق ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ فرماتے جب خالق ہونے میں میرا کوئی شریک نہیں تو پھر الہ اور معبود ہونے میں بھی، ذرا بولو اونچی آواز سے، میرا کوئی شریک نہیں۔ کیا مطلب؟ جب تجھے بنانے والا میں ہوں، تو پانی کا ایک قطرہ تھا، فی ظلمات ثلاث، میں نے تجھے 3 اندھیروں میں بنایا، آئے ہے 3 اندھیروں میں بنایا، فی ظلمات ثلاث، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں تیری تصویر، تیری صورت، تیری شکل بناتا رہا، کیف یشاء، میرا کوئی مشیر نہیں ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟
میرا کوئی، اللہ فرماتے ہیں لا مشیرہ، میرا کوئی مشیر نہیں، میرا کوئی وزیر نہیں، کیف یشاء، اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں جس طرح چاہتا گیا تجھے بناتا گیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں نے تجھے چاہا بنا دیا، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں بنایا، پھر خوبصورت بنایا تجھے، برکتیں دے دے کے، پانی کے قطرے میں برکت ڈالی، اسے خون بنا دیا، خون میں برکت ڈالی، اسے بوٹی کا ٹکڑا بنا دیا، بوٹی کے ٹکڑے میں برکت ڈالی، نقشہ بنا کر ایک خوبصورت انسان بنا دیا، اور پھر اس میں جوڑ بنائے، ہڈیاں بنائیں، اعضاء بنائے، پورا وجود بنا دیا۔ اے انسان، کبھی تو نے غور کیا کہ تیرا خالق کون ہے؟ جب تیرا خالق اللہ فرماتے ہیں میں ہوں، تیرا موجد میں ہوں، تجھے ایجاد کرنے والا، تجھے تخلیق کرنے والا، اللہ فرماتے ہیں صرف میں ہوں، تو جب میری عبادت کا نمبر آتا ہے تو میں کیوں بھول جاتا؟ پھر اے بھلے مانس انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میرے بارے میں مجھ سے تجھے کس نے دور کر دیا؟ پہلی بات توحید کی دلیل دیتے ہوئے رب نے فرمایا اللہ خالقو، صرف میں تیرا خالق نہیں ہوں، تو جو چیز بھی استعمال کرتا ہے نا، اگر چلتے ہوئے زمین پہ تو چلتا ہے، کبھی تو نے زمین سے پوچھا تیرا خالق کون ہے؟ اور جب اوپر دیکھتا ہے تو آسمان چھت کی طرح کھڑا ہے، کبھی تو نے آسمان سے سوال کیا کہ بغیر ستون کے تجھے کس نے کھڑا کر دیا؟ اور جب تجھے پیاس لگتی ہے اور پانی پینے لگتا ہے تو کیا کبھی تو نے پانی سے پوچھا کہ تیرا خالق کون ہے؟ اور جب تجھے بھوک لگتی ہے تو کھانا کھانے لگتا ہے تو کبھی جب تو لقمہ اٹھا کے اپنی طرف قریب کرنے لگتا ہے تو کبھی تو نے کیا لقمے سے پوچھا، گندم سے پوچھا، دانے سے پوچھا،